بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنے آسٹرو 9 چینل پر باقاعدہ طور پر 12 ویڈیوز بناؤں گا جس میں بتایا جائے گا کہ کون سے برج والوں کے لیے آئندہ آنے والا سال 2021 کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے تو جو ہم نے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ تمام تر اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ سیارگان کی موومنٹ سے ہم آنے والے حالات کو تو بہتر کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے کہ ہم اللہ کے حضور دعا کریں، اچھے کام کریں، اس سے مدد طلب کریں۔ تو جہاں تک برج حمل والوں کے لیے 2021 کا سال ہے وہ کیسا رہے گا، تو 2021 میں برج حمل والوں میں بہتریاں رہیں گی۔ یہ سال ان کے لیے خوشحالی کا پیغام لے کر آئے گا انشاءاللہ۔ برج حمل والے جو ہیں ان میں لیڈروں جیسی خصوصیات رہتی ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں اس سال بڑھ چڑھ کے کاموں میں حصہ لیں گے۔ یہ نہیں کہ اس سال بغیر محنت کے برج حمل والے جو ہیں وہ کامیابی کا ہدف جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، یا بغیر کوالیفیکیشن اچھی تعلیم ہونے کے وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی پوسٹ جو ہے اس کی اہل سمجھتی ہوں، تو یہ ایسے نہیں ہیں۔ بغیر کوالیفیکیشن کے ان کے لیے کوئی بڑی پوسٹ جلد مل جانا ممکن نہیں، لیکن ایسے حالات ان کو جو ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ مشتری کا 10ویں گھر میں آنا کاروباری خوشحالی کی علامت ہے۔ جہاں تک 2021 کی بات ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں جوپیٹر جو ہے وہ 10th ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو جوپیٹر کا 10 ہاؤس میں بیٹھ کے دوسرے گھر میں نظر ڈالنا، چوتھے گھر میں نظر ڈالنا اور اسی طرح چھٹے گھر میں نظر ڈالنا بہتر علامت ہے۔ جب وہ دوسرے گھر میں نظر ڈالے گا تو باقاعدہ طور پہ رزق میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح جب وہ چوتھے گھر میں ہوگا تو گھر میں آرائش وغیرہ کے مطابق جو ہے وہ بہتریاں آئیں گی، گھر کی ڈیکوریشن جو ہے وہ ہوگی۔ جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ اگر کوشش کریں گے تو ان کو گھر ملنے کے بہترین اسباب جو ہیں وہ مہیا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر چھٹے گھر میں وہ نظر ڈالے گا تو چھٹے گھر میں اگر کچھ بیماریاں یا پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے وہ بھی ختم ہوں گی، لیکن کلی طور پہ وہ ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ 9ویں اور 12ویں گھر کا حاکم ہے۔ تو اگر بیماریوں پریشانیوں میں کوئی شخص مبتلا ہے تو وہ اس عرصے میں اپنے اللہ رب العزت کے حضور دعا کرے، نماز پڑھے، تو یقینی بیماریوں اور پریشانیوں سے وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن کام کا بوجھ زیادہ ہوگا، رزق کی کثرت اس لحاظ سے ان کو زیادہ ہوگی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مارچ 2021 جو ہے اس میں باقاعدہ طور پر کاروباری خوشحالی جو ہے وہ میسر آئے گی۔ اگر کوئی شخص اپنی فیلڈ میں پروموشن چاہ رہا ہو تو انشاءاللہ سن 2020 اور سن 2021 میں ان کی پروموشن لازمی ہو جائے گی۔ جہاں تک زحل کی بات ہے تو زحل کا 10ویں گھر میں آنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ خود کو جدوجہد اور مزید محنت کا عادی بنا لیں گے۔ یہ دیکھیں سیٹرن جو ہے یہ 10ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہے اور ساتھ اس کے یہ 11ویں گھر کا بھی حاکم ہے۔ تو سیٹرن کا یہاں پہ آنا جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ آپ کو ایک جگہ پر ٹک کے جم کے محنت کرنے والا بناتا ہے۔ تو اگر آپ ایک جگہ پہ ٹک کے رہیں گے، محنت کریں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت آپ کو بہتریاں دے گا، کاروباری آپ کی مصروفیت بھی بڑھے گی اور آپ کو رزق بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کا ایک جگہ پہ ٹک کے محنت کرنا جو ہے وہ ضروری بن جاتا ہے۔ جہاں تک سیٹرن اور جوپیٹر کا کنجیکشن ہے، یہ آپس میں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کنجیکشن کوئی اتنا اچھا نہیں رہتا ہے،
برج حمل والوں کے لیے جوپیٹر اور سیٹرن کا کنجیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی یہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ کامیابی دلوائے گا۔ سفر جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جوپیٹر چونکہ 12ویں گھر کا بھی حاکم ہے، تو 12واں گھر جو ہے وہ سفر کے متعلق بھی ہے، تو سفر وغیرہ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے باقاعدہ طور پہ آپ کو کامیابیاں جو ہیں وہ ملنے کے امکانات رہیں گے۔ تو اسی طرح زحل کا 10ویں گھر میں آنا، چونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مزید جدوجہد اور محنت کا عادی بناتا ہے، تو اتنی محنت اور جدوجہد کرنے کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو آپ کی انتھک محنت کے باعث کامیابیاں ضرور عطا فرمائے گا اور آپ کا مقدر جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ زحل 2.5 سال تک آپ سے انتھک محنت کروائے گا، پھر جا کر کہیں آپ کو اچھا فاؤنڈیشن جو ہے وہ ملے گا۔ تو جیسے ہی آپ کو اچھا فاؤنڈیشن ملتا ہے، آپ اپنی جگہ پہ مضبوط ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر مزید آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ جہاں تک مشتری کی بات ہے، تو مشتری کا 10ویں گھر میں آنا، چونکہ یہ اس وقت 10ویں گھر میں رہے گا، تو 10ویں گھر میں یہ موومنٹ بھی کرے گا، باقاعدہ 11ویں میں جائے گا، پھر ٹرانسفر کرتا ہوا واپس جو ہے یہ 10 میں آئے گا۔ تو مشتری کا 10ویں گھر میں آنا جو ہے وہ ہر صورت میں جو لوگ پروموشن چاہ رہے ہیں اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دفتر میں، یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو پروموشن ملے، تو انشاءاللہ یہ پورے چانسز دلوائے گا کہ جن لوگوں کی پروموشن رکی ہوئی ہے ان کو باقاعدہ طور پہ پروموشن یہ دلوا دے گا۔ اسی طرح برج حمل والے جو ہیں ان کے لیے زحل اور مشتری کنجیکشن چونکہ اچھا نہیں مانا جاتا، پھر بھی یہ اگر دیکھا جائے تو جوپیٹر جو ہے وہ 9ویں گھر کا حاکم ہے، تو 9واں گھر جو ہے وہ خوش بختی کے متعلق ہے، آس امید کے متعلق ہے، جو ہم اللہ کے حضور دعائیں التجائیں کرتے ہیں ان کو پورا کروانے کا، وہ جو دعائیں پوری ہوتی ہیں ان کے لیے جوپیٹر جو ہے وہ بہترین ہے۔ تو آپ کی جتنی بھی آسیں امیدیں ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے باقاعدہ طور پہ پوری ہوں گی۔ جو اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ تعلیمی سرگرمیوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعلیمی سرگرمیوں میں اسٹوڈنٹس کو کامیابیاں حاصل ہوں گی اور ان کا پڑھائی کا نظام جو ہے وہ مزید بہتر رہے گا۔ 6 مئی سے ستمبر کو مشتری جو ہے وہ واپس موو کرتا ہوا جو ہے وہ 11ویں گھر میں، پہلے یہ یہاں سے موو کرتا ہوا 11ویں گھر میں جائے گا۔ تو جو لوگ شیئر مارکیٹ، سٹا وغیرہ ایسے کاروبار میں ہیں یا لین دین کا کاروبار کرتے ہیں، تو اس عرصے میں رسک لینے سے ان کو کامیابی جو ہے وہ ملے گی۔ تو یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کاموں میں رسک لینے سے ہی کامیابی ملتی ہے، تو اگر وہ رسک لیں گے تو انشاءاللہ وہ کامیاب ضرور ہوں گے۔ اسی طرح مشتری جو ہے 10ویں گھر میں، مشتری نومبر میں جب 10ویں گھر میں واپس آئے گا موو کرتا ہوا، تو جو لوگ پراپرٹی کا بزنس کرتے ہیں، ان کی پراپرٹی جو ہے وہ سیل نہیں ہوتی ہے، یا کوئی چیز سیل کرنا چاہتے ہیں وہ رکی ہوئی ہے، اچھے داموں جو ہے وہ بک نہیں رہی، تو ان کو پراپرٹی یا جو بھی چیز سیل کریں گے اس کا اچھا ریٹ جو ہے وہ ملے گا۔ اچھے ریٹ پہ سیل کرنے کے لیے یہ بہترین وقت جو ہے ان کے لیے میسر ہوگا۔ تو اسی طرح جو لوگ اپنا گھر بدلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت جو ہے موزوں ہے اور اچھا رہے گا۔ مشتری اکتوبر سے نومبر تک رجت پذیر ہو کر 10ویں گھر میں آئے گا، تو جیسے یہ 10ویں گھر میں آئے گا تو
یہ نہیں ہے کہ رجت کرتے ہوئے کچھ موومنٹ ہیں وہ رجت میں جب ہوتے ہیں تو پریشانی لاتے ہیں، لیکن جوپیٹر کا 11ویں گھر سے رجت پذیر ہو کے جب 10ویں گھر میں آنا ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی آپ کے لیے ناکامیاں لے کے آئے گا یا پریشانیاں آپ کو دے گا، یہ قطعاً آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی آسیں امیدیں جو ہیں وہ بڑھ جائیں گی۔ تو اس صورت میں بھی آپ کوشش کریں کہ اپنے رب کو یاد رکھیں، اپنی محنت کو نہ چھوڑیں، تو اللہ رب العزت آپ کو مزید کامیابیاں دے گا۔ اسی طرح یہ ٹرانزٹ کرتا ہوا دسمبر 2021 میں واپس 11ویں گھر میں چلا جائے گا، اور پھر پورا سال جو ہے یہ 11ویں گھر میں رہے گا۔ تو جتنی بھی آسیں امیدیں ہوں گی وہ سن 2021 2022 تک جو ہے وہ آپ کے لیے بہتری لے کے آئے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے یہ ہر صورت میں برج حمل والوں کے لیے سن 2021 اور 22 اللہ کے گھر امید ہے کہ بہتر رہے گا۔ تو یہ بہتریاں مزید جو ہے وہ کامیابیوں کی طرف اس وقت جائیں گی جب آپ سیٹرن کے مطابق، کیونکہ یہ 10ویں گھر میں ہے تو سیٹرن آپ کو جو ہے وہ محنت کرنے کا کہتا ہے، جد و جہد کرنے کا کہتا ہے۔ تو اگر آپ ایک جگہ پہ ٹکے رہیں گے، جد و جہد کریں گے، تو انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کامیابی دلوانے سے روکے۔ زحل 28 دسمبر سن 2022 تک 10ویں گھر میں رہے گا، کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے بہتر ہے آپ اس میں الہی یا قدوس روزانہ 80 مرتبہ پڑھتے رہیں، یعنی کہ زحل یہاں پہ ہی رہے گا۔ تو آپ کو مزید بہتریوں کے لیے چاہیے کہ آپ اسم یا قدوس کا اسم مبارک جو ہے اس کو روزانہ جو ہے وہ پڑھیں 80 مرتبہ روزانہ۔ تو اس سے انشاءاللہ نہ صرف آپ زحل کی نحوستوں سے بچیں گے بلکہ آپ کی جو خواہشات ہوں گی اللہ رب العزت وہ بھی پوری فرمائے گا۔ اسی طرح اس سال زمب کا 8ویں گھر میں ہونا، یہ زمب ہے، زمب کا باقاعدہ طور پہ 8ویں گھر میں ہونا جو ہے یہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ کوئی پریشانیوں سے بہت زیادہ بچائے گا، لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ پہ کوئی جادو وغیرہ کے اثرات ہوں گے تو انشاءاللہ آپ اس سے باہر نکلیں گے، اور یہ آپ کے لیے قدرے کچھ لحاظ سے جو ہے وہ بہتر رہے گا۔ جبکہ اگر آپ راس کو دیکھیں تو راس جو ہے وہ دوسرے گھر میں ہے، تو راس کا دوسرے گھر میں ہونا اچھی علامت نہیں ہوتا ہے۔ یہ دوسرے گھر میں جب آتا ہے تو گھریلو افراد جو ہیں ان کے ساتھ ناراضگیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں اور اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تو یہ گھریلو افراد کے ساتھ یا پیسوں کے معاملات کے مطابق جو ہے آپ کی پریشانیوں کو بڑھا سکتا ہے۔ 10ویں گھر میں مشتری بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہاں پہ باقاعدہ طور پہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا دوسرے گھر میں، چوتھے گھر میں اور باقاعدہ طور پہ چھٹے گھر میں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں سے بیٹھ کے یہ دوسرا گھر ہے، یہ چوتھا گھر ہے اور یہ چھٹا گھر ہے، یہاں پہ جب یہ دیکھے گا تو انشاءاللہ یہ قدرے آپ کو پریشانیوں سے بھی محفوظ رکھے گا، آپ کے مالی معاملات کو بہتر کرنے کے ساتھ ساتھ بزرگوں کا تابع فرمان بھی بنائے گا، اور گھر کے معاملات جو آپ کے رکے ہوئے ہیں وہ بھی بہتر طریقے سے چلیں گے۔ جہاں تک کوئی بیماری کا تعلق ہے تو وہ بھی انشاءاللہ مزید بہتری کی طرف آپ جائیں گے، اگر کوئی بیماری ہوگی تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تو اگر آپ باقاعدہ طور پہ کاروبار کرتے ہیں تو رزق کو آپ مزید جو ہے وہ تھوڑی محنت زیادہ کر کے بڑھا سکتے ہیں، بس آپ کا کام ہے بزرگوں کی مدد کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ کے رزق میں مزید اضافہ ہوگا۔ ایک چیز اور یہ ذہن میں رکھیں کہ راس کے متعلق بتایا تو ہے، لیکن یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ راس کا دوسرے گھر میں آنا جو ہے وہ برج حمل والوں کو برائیوں کی طرف مائل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ جتنا ہو سکے برے کاموں سے بچیں،
کوئی منشیات وغیرہ کے استعمال سے دور رہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں گے منشیات وغیرہ سے تو انشاءاللہ آپ کا رزق جو ہے وہ کم نہیں ہوگا، اور 18 ماہ تک راس یہیں پہ قیام پذیر رہے گا۔ تو 18 ماہ کے لیے کوشش کریں کہ گاہے بگاہے کبھی نہ کبھی راس سے متعلقہ صدقہ وغیرہ جو ہے وہ ضرور دیں، تاکہ راس کے برے اثرات سے آپ باقاعدہ طور پہ بچ سکیں۔ اسی طرح جو آپ کا 8واں گھر ہے، 8ویں گھر میں باقاعدہ طور پہ 26 مئی کو چاند گرہن جو ہے وہ لگے گا۔ تو اس لحاظ سے باقاعدہ جب یہاں پہ چاند گرہن لگے گا تو جو لوگ کاروباری فیلڈ میں ہیں یا کوئی اچھی پوسٹ پہ ہیں ان کو کیئرفلی رہنا چاہیے، تاکہ کوئی ان کا کاروباری معاملات میں کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو۔ اسی طرح اس سال اگر ہم مریخ کو دیکھیں تو مریخ چونکہ برج حمل والوں کا حاکم لارڈ ہے، تو اس کا اس گھر میں رہنا جو ہے یہ آپ کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے اس سال جو ہے وہ آپ کی صحت بہتر رہے گی، تو آپ مزید جو ہے وہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ بہت زیادہ جو ہے محرک اشیاء جو ہے وہ یوز نہ کریں، کیونکہ زیادہ محرک اشیاء کو یوز کرنے سے باقاعدہ طور پہ آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ اپ ہو سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے محفوظ رہیں، بچے رہیں، تاکہ آپ کی ہیلتھ مزید جو ہے وہ اچھی رہے۔ راس کا جہاں تک بتایا تھا کہ راس دوسرے گھر میں جب بیٹھتا ہے تو اخراجات کو مزید بڑھا دیتا ہے، اور اسی طرح گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو اس عرصے میں چونکہ راس جو ہے یہ یہاں اچھے رزلٹ نہیں دیتا، اور دوسرا گھر جو ہے وہ آنکھ سے متعلق ہے اور اسی طرح زبان سے متعلق ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اسی طرح کوئی زبان کے لکنت وغیرہ کے اثرات آ سکتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے بھی آپ اپنے غصے پہ جو ہے وہ قابو رکھیں۔ جہاں تک راس کا اس گھر میں آنا بھی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ راس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ یہاں سے بیٹھ کے تو 10ویں گھر پہ بھی، 8ویں گھر پہ بھی اور 6ٹھے گھر پہ بھی نظر کر رہا ہے۔ تو چونکہ یہ 10واں گھر ہے، یہاں پہ جوپیٹر ہے، تو جوپیٹر جہاں تک ممکن ہوگا یہ راس کے اثرات جو ہیں وہ آپ پہ کنفرم ظاہر نہیں ہونے دے گا جب تک اس کی نظر راس اور جوپیٹر کی آپس میں نظر رہے گی۔ جوپیٹر آپ کو کسی قسم کے سفر کے معاملات میں ناکامی دیکھنے نہیں دے گا، آپ کو پریشانیوں سے بچائے گا، آپ کو کاروباری الجھنوں اور رزق کی کمی سے محفوظ رکھے گا، آپ کا رزق جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح مشتری جو ہے اس کا 10ویں گھر میں رہنا جو ہے وہ لمبے سفر پر آپ کو مائل کر سکتا ہے۔ یہ ایسے افراد ہیں جو باہر جانے کی کوشش میں ٹرائی میں ہیں، باہر نہیں جا سکتے، تو وہ ان کے مائنڈ کو مزید جو ہے نا لمبے سفر، بیرون ملک سفر کی طرف مائل کرے گا۔ لیکن چونکہ یہ اس جگہ پہ موجود ہے تو کہیں کہیں ساتھ اس کے سیٹرن ہے، تو یہ دیری لائے گا۔ سیٹرن اور جوپیٹر آپس میں کنجیکشن بنا کے بیٹھے ہیں، تو جوپیٹر 12ویں گھر کا بھی حاکم ہے، یہ لمبے سفر، بیرون ملک سفر کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو آپ کوشش ضرور کریں گے، لیکن اس میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، لیکن بالآخر رکاوٹوں کے باوجود آپ کا جو ہے وہ بیرون ملک سفر کا نظام جو ہے وہ اللہ بہتر کرے گا اور آپ مزید سفر پر جا سکتے ہیں۔ اسی طرح 21 فروری کے بعد مریخ دوسرے گھر میں آنے سے مال و زر میں تو بہتری لائے گا، مگر اس کے ساتھ ساتھ گھر کے افراد کے ساتھ خرابیاں بھی بڑھیں گی۔ تو اسی طرح اسی عرصے میں جو افراد بلڈنگ مٹیریل کا کاروبار کرتے ہیں یا بلڈرز ہیں، ان کو کاروبار میں بڑی کامیابی ملے گی، ان کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ تو بس یہ کوشش کریں کہ اس عرصے میں بد زبانی سے بچیں، اپنے غصے پر قابو رکھیں، چونکہ آپ کا تالا حمل ہے اور حاکم سیارہ مریخ ہے،
تو مریخ کا دوسرے گھر میں آنا غصہ اور گالی گلوچ کو دعوت دیتا ہے۔ اس عرصے میں مریخ سے منصوبہ صدقہ ضرور دیں۔ تو صدقے کے متعلق میں نے باقاعدہ طور پہ اس سے پہلے اپنی ویڈیو جو ہے وہ بنائی ہے، جس میں باقاعدہ طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کون سے برج، کون سے عدد، کون سے سیارے والے افراد کو کون سا صدقہ دینا چاہیے۔ تو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے۔ اسی طرح اپریل اور مئی کے عرصے میں کوشش کریں کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے بہتر انداز میں رہیں، کیونکہ یہاں پہ مریخ جو ہے اس کا دوسرے گھر میں آنا باقاعدہ طور پہ یہ دعوت دیتا ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہونے کے امکانات رہیں گے، تو اس سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ تو جون سے لے کے جولائی تک جو لوگ اپنے گھر میں رہیں گے ان کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں بڑھیں گی۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ جون کے ماہ میں اگر کوئی فرد اپنا گھر بنانا چاہتا ہو یا نیا گھر خریدنا چاہتا ہو تو اس کے لیے یہ وقت بہترین وقت ہوگا۔ اسی طرح جولائی سے لے کے ستمبر تک آپ کا اپنے بیوی بچوں اور جن جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرے گا۔ تو ایسے لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ تو اگر آپ کسی جگہ پہ رشتہ بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بھئی میں رشتہ بھیجوں گا مجھے ناکامی ہوگی، تو اس عرصے میں اگر آپ رشتہ بھیجیں گے یا من پسند جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتے ہوں گے، تو اس عرصے میں مریخ 5ویں اور مشتری 11ویں میں ہوگا، تو آپ کو کسی قسم کی ناکامی نہیں ہوگی اور آپ کا رشتہ اچھی جگہ پہ لازمی ہو جائے گا۔ اسی طرح ستمبر سے لے کے اکتوبر تک کیئرفل رہنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کے دشمن بھی وہ باقاعدہ طور پہ آپ کے حاسد، آپ کے دشمن جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ انشاءاللہ دشمن جو ہیں وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے اور آپ اللہ کے حفظ و ایمان اور پناہ میں رہیں گے۔ اکتوبر سے لے کے دسمبر تک برج حمل والوں کے لیے شادی کرنے کے لیے بہتر وقت ہے، اور ایسے افراد جن کو رشتہ نہیں ملتا ہے ان کو رشتہ ملنے کا بھی بہترین وقت یہی ہوگا۔ تو چونکہ مشتری جو ہے وہ 11ویں گھر میں ہوگا، تو 11واں گھر جو ہے وہ آسو امیدوں سے وابستہ ہے، تو گھر کے بڑے افراد بہن بھائی جو ہیں ان کی وساطت سے آپ کو باقاعدہ طور پہ اچھی جگہ جو ہے وہ رشتہ مل جائے گا۔ اسی طرح باقاعدہ طور سے پہ آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس عرصے میں جب مشتری 11ویں گھر میں اس جگہ پہ ٹرانزٹ کرے گا، آئے گا، تو آپ اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں۔ تو اگر ان کا تعاون آپ کے شامل حال ہوا تو آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ بھی آپ کے روابط جو ہیں وہ اچھے ہوں گے۔ اسی طرح اس دور میں باقاعدہ طور پہ مشتری کا یہاں پہ ہونا جو ہے وہ اس کی نظر جو ہے وہ 5ویں گھر میں بھی پڑ رہی ہوگی، تو جو لوگ اولاد کی خواہش رکھتے ہوں، اولاد نرینہ کی، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خواہش کو بھی پورا کرے گا۔ الغرض تمام تر حالات کے بعد، یہ پریڈکشن کے بعد جو دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ برج حمل والے جو ہیں ان کے لیے آنے والے 2 سال جو ہیں وہ بہت اچھے رہیں گے۔ تو جہاں تک مشتری اور یہ زحل کے آپس میں کران کی بات ہے تو اس کے متعلق بھی بتا دیا ہے۔ جہاں تک چھوٹے موٹے سیارے گان ہیں، سن ہو گیا، مرکری ہو گیا، مون ہو گیا، تو اس کی پریڈکشن جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیوز میں جو ماہانہ ہم بنائیں گے، جس میں بتایا جائے گا کہ مہینے کے لحاظ سے آپ کے حالات کیسے رہیں گے، اس کا جو ہے وہ بتایا جائے گا۔ یہ تمام تر باتیں بتانے کا اصل جتنا بھی مقصد ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ تمام تر اختیارات اللہ کے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، نقصان ہمارے برے اعمال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تو جو ہے وہ ہمارے لیے بہتریوں کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ برج حمل والوں کے لیے بہتریوں کے اسباب بہت زیادہ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ
سیارہ زحل کی مناسبت سے پڑھائی جو اس میں یا قدوس بتائی گئی ہے اس کو رکھیں. اسی طرح مریخ جو ہے وہ جب دوسرے گھر میں جائے گا تو اس کی مناسبت سے صدقہ وغیرہ جو ہے وہ لازمی دیں. جہاں تک اگست سے لے کر نومبر کی بات ہے تو مارچ جو ہے وہ 5ویں گھر میں اپنے گھر میں شمس کے گھر میں آئے گا تو شمس بھی یہیں ہوگا. تو اس لحاظ سے آپ سب کو پتہ ہے کہ جیسے ہی شمس کے قریب کوئی بھی سیارہ آتا ہے تو وہ اپنی قوت کو کھو دیتا ہے. تو اگست تا نومبر تک جو ہے وہ شمس باقاعدہ طور پر غروب رہے گا. تو اس عرصے میں باقاعدہ طور پہ آپ اپنی اولاد کی طرف خصوصی توجہ دیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک اب سیارے گان کی بات ہے اس کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ کون سا سیارہ جو ہے وہ کس گھر میں کس وقت جائے گا, کیا کیا اثرات ظاہر ہوں گے. تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں تمام تر کلی اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ کو یاد رکھیں, نماز پڑھیں, اچھے کام کریں, تو انشاءاللہ مزید آپ کو بہتری کی طرف یہ سال لے کے جائے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.